وحاد اور شفا کو ایک ساتھ دیکھ کر وریشا کے دل و دماغ میں جو آگ بھڑکتی ہے اس پر قابو نہیں رہتا کہ وہ دونوں کو قتل کر ڈالے۔ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وریشا جو شفا کے ساتھ شاپنگ کے لیے مال جاتی ہے وہاں سے غائب ہو کر سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنے والدین سے ملتی ہے۔ شفا وریشا کو اپنے پاس نہ پا کر بے حد پریشان ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ سیدھا وحاد کو کال کرتی ہے۔ وحاد جو کہ شفا کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ وریشا آخرکار ایسے کیسے خود جا سکتی ہے۔ شفا پریشانی میں کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بڑے پاپا کو کیا جواب دوں گی، خاص طور پر نانو کو جو وریشا کے بارے میں تو بہت پریشان ہو جائیں گے، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں۔ وحاد شفا سے کہتا ہے کہ میں بار بار وریشا کا فون ٹرائی کر رہا ہوں لیکن وہ کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ شفا کہتی ہے کہ جب بھی اسے لے کر آتی تھی مجھے لگا کہ وہ کسی کا پیچھا کر رہی ہے مگر وہ کہاں گئی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وریشا جو غصے کی حالت میں اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے دل و دماغ میں جو آگ لگی ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ جب مہک اپنی بیٹی وریشا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم وہاں سے غائب ہو گئی ہو، کوئی پوچھے گا کہ کہاں گئی، اتنے وقت سے کہاں تھی تو تم کسی کو کیا جواب دو گی۔ اس بات پر وریشا کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اپنی ماں مہک پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں غصے سے لال ہو رہی ہوں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے اور اس کی فکر ہے کہ وہاں لوگ کیا سوچیں گے۔ جب آپ اپنی مرضی کرتی تھی اور اپنی مرضی سے گھنٹوں غائب رہتی تھی تب آپ کو کوئی فکر نہیں تھی، اب جب میں اپنی مرضی سے آ گئی ہوں تو آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، بہت ہو گیا۔ وریشا جو کہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو محمود جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وحاد ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو وریشا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وریشا کی کال کو ٹریس کروایا ہے اور اس کی لوکیشن سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر گئی ہے۔ مہرالنساء کہتی ہے کہ اگر اسے اپنے گھر ہی جانا تھا تو ہمیں بتا کر جا سکتی تھی۔ وہاں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بالکل وہ ہمیں بتا کر جا سکتی تھی لیکن وہ ہمیں بتا کر کیوں جائے گی، میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وریشا جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ اس بات پر مختار کو غصہ آتا ہے اور وہ وحاد پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دل سے وریشا کے بارے میں نفرت اور خدورت کو ختم نہیں کر سکتے تو دوسروں کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وحاد اپنے والد سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بات نہ مانیں لیکن آپ سب ایک دن پچھتائیں گے۔ وہیں وریشا بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اپنی دادی سے کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وریشا اپنی دادی سے کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہو چکی ہوں، مجھے اپنی ماں کی فکر تھی اس لیے میں وہاں چلی گئی تاکہ اپنی ماں کو دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس گھر کے سوا میرے پاس کوئی اور چھت نہیں، اگر بڑی امی نے بھی مجھے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ وریشا کی دادی کہتی ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ تمہیں اس گھر سے نکال سکے، یہ گھر میرا ہے، یہاں میں جو کہوں گی وہی ہوگا اور تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ مہرالنساء جو باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ وریشا جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے، پل میں جھوٹ بول کر سامنے والے کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ اب کیا کریں گے مہرالنساء اور وحاد، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل آفت۔